الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بھی دعا کی، اور انہوں نے تو یہ بھی درخواست کی، اے اللہ محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب فرما دیجئے، یا پھر محمد الرسول اللہ کے جو غلام ہے یعنی صحابہ ہے ان کی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ لیکن یہ تمنا ہے ان کی دنیاوی زندگی کے اندر پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے یہاں کوئی کام ناممکن نہیں ہے نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، ذرا غور کیجئے آپ اس بات پر کہ ہم نے نبیوں کے متعلق سنا ہے کہ نبی اپنی قبروں کے اندر کیا ہے بھائی؟ زندہ ہے۔ جب کسی نبی کی موت کا وقت آتا ہے تو بس یہی ہے کہ وہ اس جہاں سے اس جہاں کی طرف انتقال کر گئے، یعنی کیا ہو گیا؟ منتقل ہو گئے، سمجھا؟ دنیا سے آخرت کی طرف، اور سطح زمین یعنی اس زمین کے اوپر والے حصے سے نیچے والے حصے کی طرف کیا کر گئے؟ منتقل کر گئے، منتقل ہوئے، لیکن وہ اپنی قبروں میں کیا ہے بھائی؟ زندہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا اللہ نے کس طریقے سے قبول فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر ایران کی طرف کوچ کر رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ کسریٰ بڑا سپر پاور تھا نا، جیسا کہ میں نے تفسیر میں کہا تھا جی، الگرد۔ جب جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی فتح ہوئی، ایک محل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین داخل ہوئے خزانے کی تلاش کے لیے۔ اور پہلے زمانے میں خزانہ کوئی بیگ کے اندر تو نہیں رکھا جاتا تھا، صندوق کے اندر، یا اس طریقے سے خزانہ کوئی پیٹی کے اندر تو نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ خزانوں کو رکھا جاتا تھا تہہ خانوں کے اندر۔ بڑی بڑی عمارتیں بنی رہتی تھی، اور ان عمارتوں میں خزانے کو رکھتے تھے، اور خزانہ کبھی مال کی صورت میں ہوتا، کبھی اسلحہ کی صورت میں ہوتا، یعنی ہتھیار کی صورت میں ہوتا، اور کبھی اپنی محبوب چیزوں کو اور اپنی قیمتی چیزوں کو بطور خزانہ کے لوگ حفاظت سے رکھا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک محل میں جب یہ لوگ داخل ہوئے اور ایک تہہ خانے میں پہنچے اور اس تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو کیا عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ ایک نعش پڑی ہوئی ہے، چار پائی پر جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ہی کفن پہنایا ہے، تازہ ہے۔ قریب پہنچے صحابہ تو کیا دیکھا کہ کتاب رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو اٹھایا اور اس کتاب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ المنورہ روانہ کر دیا، اور یہاں اس کی تحقیق شروع کی کہ آخر یہ نعش کس کی ہے۔ تو تحقیق کرنے سے پتہ یہ چلا کہ نعش حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے۔ کس کی ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام۔ یہ چار پائی بھی انہی کی ہے، اور فرمایا آگے تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ جو کتاب تھی وہ کتاب حضرت دانیال علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی، صحابہ نے پڑھی وہاں پر نماز جنازہ، قبر کھودی گئی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کیا۔ یہاں تو یہ ہوا، وہاں جب یہ کتاب
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار کو بلایا، کیونکہ وہ بہت ساری لینگویج جانتے تھے، اس کا ترجمہ کیجئے۔ تو اس میں وہی واقعات جس طریقے سے قرآن کریم میں ہے، پچھلی امتوں کے واقعات، پچھلی قوموں کے حالات، انبیاءوں کا تذکرہ، اس طرح اس کتاب میں بھی موجود تھا، قرآن کی طرح کہ جو حضرت دانیال پر نازل ہوئی تھی۔ الگر ترجمہ ہو گیا، حقیقت سامنے آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث یاد آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اس تہہ خانے کا دروازہ کس نے کھولا تھا، اور اس چار پائی کے پاس سب سے پہلے کون پہنچا تھا؟ یہ پیغام بھیجا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے حرموس بن زہیر نے اس تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور سب سے پہلے چار پائی پاس وہ پہنچے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دیجئے۔ کس کو بلایا؟ حرموس بن زہیر کو۔ جب حرموس بن زہیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو آدمی دانیال علیہ السلام کی لاش کو تلاش کرے اور جو آدمی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دینا۔ کیا کہا تھا؟ تو میں نے آپ کو جو ایران سے بلایا ہے اور اس بشارت کو سنانے کے لیے بلایا ہے۔ کس کو؟ اس بشارت کو سنانے کے لیے بلایا ہے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ میری ملاقات محمد الرسول اللہ سے ہو جائے، یا صحابہ کرام یعنی آپ کے جو خدام خادم صحابہ ان سے میری زیارت ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر والی زندگی کے اندر زیارت کروائی، کیونکہ نبی تو زندہ ہے۔ نبی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ صحابہ اس دنیا والی زندگی کے اندر اور حضرت دانیال قبر والی زندگی کے اندر، لیکن ملاقات ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا۔